اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے امکان التعبد بالظن۔ علم اجمالی میں لے کر کے آئے، پہلے وہ قد سے جو ہے وہ علم اجمالی تک لے کے آئے۔ علم اجمالی میں آ کے اب انہوں نے جو امور بتایا اس میں پھر اس کی منجزیت کے بارے میں بتایا، سقوط تکلیف کے بارے میں بتایا، اور اب وہ یہاں پہ اس بات پہ لے آئے کہ کیا تعبد بالامارہ غیر علمیہ، بالامارہ غیر علمیہ تعبد شریعت کروا سکتی ہے، شریعت ہمیں پابند کر سکتی ہے کہ ہمارے غیر علمیہ پر عمل کریں، یا شریعت پابند نہیں کر سکتی؟ تو امکان التعبد بالامارہ غیر علمیہ، یہ ہماری جو ہے وہ بحث ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتایا تھا، یہ آج کا جو درس ہے وہ تھوڑا سا تکراری ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ موجود نہیں تھے، تو یہ بھی بتایا تھا کہ قد کی جو حجیت ہے یا منجزیت ہے وہ ساتھی ہے۔ قد جو ہے وہ منجزیت کے لیے علت تامہ ہے، اور علم اجمالی قد کے لیے کیا ہے؟ مقتضی ہے۔ اور جو علم اجمالی مقتضی ہے، اور جو ظن ہے ہمارے غیر علمیہ یا ظن جو بھی کہیں آپ، وہ نہ مقتضی ہے نہ علت تامہ ہے، اس کے لیے سیدھا سیدھا آپ کو جال چاہیے، یعنی شریعت جال کرے گی تو ہوگا، ورنہ زیرو ہے۔ تو ہماری پہلی جو گفتگو ہے وہ اس میں ہے کہ امکان کے کتنے معنی ہوتے ہیں، پھر اس میں گفتگو ہوگی کہ امکان کی کیا دلیل ہے، صحیح، تو پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ ابھی ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ امکان و تعبد بالظن کی انہوں نے بحث کو کیوں چھیڑا، کیوں انہوں نے یہ کہا کہ امکان و تعبد بالظن کیا شریعت میں امکان رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا؟ کہ یہ اس بحث کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ادعا کیا کہ ظن کے اوپر تعبد کرنا، ہمارے غیر علمیہ کے اوپر تعبد کرنا ممتنع ہے، محال ہے، مستلزم محال ہے۔ امکان کی بحث اس لیے کی۔ یہ جملہ لکھے، یہ جملہ لکھے، سوال یہ ہے، ایک سوال ہے، سوال آپ لکھیے پھر اس کا جواب۔ سوال یہ کہ امکان کی بحث کو انہوں نے کیوں چھیڑا، امکان و تعبد بالظن کی بحث کو انہوں نے کیوں کیا؟ جواب کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا علم کلام کا ماہر تھا، اس کا نام تھا ابن قبا۔ تو ابن قبا نے یہ دعویٰ کیا کہ ظن کے اوپر تعبد کرنا محال ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہوا کہ تعبد بالظن مستلزم محال ہے، تعبد بالظن مستلزم محال ہے۔ اس لیے اس لیے صاحب کتاب اور اصولیوں نے اس بحث کو مطرح کیا تاکہ ان کا جواب دے سکے۔ اس لیے صاحب کتاب اور اصولیوں نے اس بحث کو چھیڑا تاکہ ان کا جواب دے سکے۔ اچھا، یعنی امکان التعبد بالظن، تو ان کی جو نظر ہے وہ ابھی پڑھیں گے ہم۔ اس سے پہلے ابھی ہم امکان کے انہوں نے معنی بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امکان کی دلیل، کہ دلیل کیا ہے، امکان التعبد بالظن کی دلیل کیا ہے۔ تو ابھی پہلے معنی میں چل رہے ہیں۔ تو امکان التعبد بالظن کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے امکان ذاتی۔ امکان ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے 3 چیزوں کو فرض کرنا ہے
تین چیزوں کو ذہن میں لانا ہے. ایک وجود باری تعالیٰ خود، دوسرا شریک باری، اور تیسرا انسان. تو جو باری تعالیٰ ہے اس کے لیے وجوب رکھتا ہے، یعنی ضرورت ثبوتی ہے وہاں پہ، تو اس کے ہونے میں ضرورت ہے، تو ضرورت ثبوتی کہتے ہیں اسے جہت قضیے میں. اور جو شریک باری تعالیٰ ہے اس کے لیے امتناع جو ہے وہ ضرورت رکھتا ہے، یعنی واجب ہے کہ وہ نہ ہو. ہاں عدم ہے اس کے لیے. تو عدم جو ہے وہ واجب ہے، وجوب کی حد تک ہے. عدم تو ممکن ہے کہ میں نہیں ہوتا، میں بھی عدم ہوتا، لیکن عدم میرے لیے ممتنع نہیں ہے. لیکن باری تعالیٰ کے شریک کے لیے عدم کیا ہے؟ ممتنع ہے. تو جہاں امتناع ہو یا وجوب ہو وہاں امکان نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں جہاں سلب کر لیں آپ کہیں ممتنع بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ ممکن ہے. کیا مانا ہے؟ سلب ضرورت ہے، یہ امکان ذاتی. واجب بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے. سلب ضرورت ہے، یعنی دونوں ضرورتوں کو سلب کرنا، اور ممتنع نہیں ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ واجب بھی نہیں ہے، دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ممتنع بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے کیونکہ باری تعالیٰ نہیں ہے. اچھا ابھی ہم تعبد بالظن کی بات کر رہے ہیں نا، تو تعبد بالظن نہ ضرورت وجوبی رکھتا ہے قط کی طرح سے، اور نہ ضرورت عدمی رکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ذاتاً جو ہے وہ ممکن ہے. تو اگر اس معنی میں ہو تو کیا یہ معنی بھی ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ذاتاً ممکن ہو لیکن کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وہ ممتنع ہو جائے یا واجب ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر میرا وجود، آپ کا وجود ممکن ہے نا، لیکن علت تامہ جب جمع ہو گئی تو ہمارا وجود بھی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. یعنی ہم وجود میں آ گئے. جب تک وجود نہیں آئے گا تو وجود بھی نہیں آئے گا، پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو ساری علتیں جمع ہوئی، اس نے امکان کو ہٹا دیا، یعنی امکان کو بائی پاس کر دیا، تو پھر ہم وجود میں آئے نا. تو ہمارا وجود جو ہے وہ ذاتی ہے یا بالغیر ہے؟ بتاؤ. شاباش، زندہ باد. تم بتاؤ. ابھی خبروں سامنے نہیں نکلے. ہاں بالغیر. آپ بتائیے. بالغیر کیا ہے؟ بالغیر یعنی غیر، یعنی دوسرے اسباب کی وجہ سے ہمارا وجود واجب ہوا. ہماری ذات میں تو امکان ہے، امکان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو دوسرے اسباب جو جمع ہو گئے غیر، تو دوسرے اسباب کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک چیز یا واجب ہو سکتی ہے یا ممتنع ہو سکتی ہے. تو ہمیں امکان ذاتی نہیں چاہیے، امکان ذاتی ہمیں نہیں چاہیے، وہ معنی بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد آ گیا امکان وقوعی. کیا آ گیا؟ یہ ہے اس کے اوپر، اس امکان کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے. جب ہم کہتے ہیں امکان التعبد بالظن، یعنی ذاتاً امکان رکھتا ہے اور اسباب جمع ہو گئے اور یہ واقع ہوا ہے. تو امکان وقوعی میں ہماری بحث ہو رہی ہے کہ کیا شریعت میں تعبد بالظن واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرے معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ابو علی سینا نے اپنی اس میں کہا کہ ابو علی سینا کا کلام سمجھے، ایک فلسفی نے، ایک منطقی، ایک فلسفی نے اپنے کلام میں کہا کہ کلما قرأ سمعک فذرہ فی بقعۃ الامکان. تو معلم یزید کا انہو قاطع البرہان، دوسرا کچھ اس طرح سے. تو پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ کلما قرأ سمعک،
یعنی جو چیز بھی تمہارے کانوں کو کھٹکھٹائے، کان کے پردے میں جا کے لگے، آواز جو ہے ویوز جاتی ہے کان کے پردے کو ہٹ کرتی ہے نا، کاریا الکاریہ ملکاریہ، یعنی ٹوٹنے والی، کھٹکھٹانے والی. تو کلما کرا سما کا، جو چیز بھی تمہارے کان میں جا کے لگے، تمہیں سننے میں آئے، فَذَرْهُ فِي بُقَعْتِ الْإِمْكَانِ، تو تم اس کو امکان کے خانے میں رکھو جب تک تمہارے پاس کوئی برہان نہ آئے. برہان سے اس کے وجود کو ثابت کرو، یا اس کو کہو کہ یہ بات صحیح ہے. دلیل سے ثابت کرو، دلیل سے رد کرو. اور جب تک دلیل نہیں ہو تو کہو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا. کوئی روایت آئے، تمہیں اس کی سند نہیں پتا، معنی نہیں پتا، تو رد نہیں کرو، بولو شاید ہو سکتا ہے صحیح ہو، اور شاید ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، قاطع برہان نہیں ہے، نہ اسے قبول کرو نہ رد کرو، بلکہ اسے امکان کے خانے میں رکھو. تو یہ جو امکان کے معنی ابو علی سینا نے بتائے، یہ بھی ہمارے لیے مطلوب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے یقین کے مقابلے میں احتمال. یعنی تم ایک احتمال دو کہ ایسا ہو سکتا ہے بس. تو ہم جب کہتے ہیں امکان التعبد بالظن، تو احتمال کے معنوں میں نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعبد بالظن واقع ہوا ہے شریعت میں یا واقع نہیں ہوا. تو بس یہ نتیجہ آ گیا. اس کو لکھ لیں، اس جملے کو آپ لکھ لیں. جو اب تک کی بحث ہے اس کا نتیجہ آیا کہ تعبد بالظن، کیا تعبد بالظن شریعت میں واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اسی کا نام ہے امکان وقوعی. یہی ہم آپ کو ابھی پڑھا رہے تھے. اچھا، اب اس کی جو بحث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے. اچھا، اب یہ بات ہو گئی کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تعبد بالظن، کیا تعبد بالظن شریعت میں واقع ہوا یا نہیں ہوا. تو کہا ٹھیک ہے، چلیں دلیل بتائیے آپ، اس کی دلیل کیا ہے. تو مشہور نے دلیل اس کی دوسرے طریقے سے بیان کی. انہوں نے کہا کہ عقلاء جب بھی امکان کو دیکھتے ہیں تو اس کی مطابقت سے عمل کرتے ہیں. عقلاء امکان جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. جہاں بھی امکان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہوگا، اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو امکان کو، کسی چیز کا صرف امکان ہو تو اس کو وہ کافی سمجھتے ہیں اس چیز کے ثابت کرنے کے لیے. تو شیخ نے کہا ایسی کوئی، شیخ نے تین اشکال کیے اس پر، جو مشہور نے، یعنی امکان التعبد بالظن، امکان وقوعی کی جو مشہور نے جو دلیل دی ہے، شیخ نے اس پہ کتنے اشکال کیے؟ 3. کہا عقلاء کوئی پاگل کے بچے ہیں، عقلاء ہیں یا پاگل ہیں؟
کہ جیسے ہی کسی چیز کا امکان آیا تو کہا ہاں یہ ہے. عقلاء تو کہیں گے کہ اگر ایک چیز کا امکان ہے تو دلیل بھی دکھاؤ ساتھ, اس کی علت تامہ دکھاؤ. جب تک علت نہیں ہوگی, دلیل نہیں ہوگی, عقلاء اس کے وجود کو نہیں مانیں گے. خالی امکان کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو عقلاء تسلیم نہیں کرتے, اور صرف امکان کو دلیل بنا کے اس کے پیچھے نہیں چل پڑتے. تو ایسی کوئی اصل عقلاء کے درمیان نہیں ہے. دوسری جو دلیل ہے ان کی وہ یہ ہے, دوسرا اعتراض شیخ کا اشکال اس اصل کے اوپر, کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ عقلاء کے درمیان کوئی ایسی اصل ہے کہ جب بھی کسی چیز کا امکان نظر آیا تو وہ ہے, تو اگر کوئی ایسی اصل ہے تو حجت اس کی دلیل کیا ہے؟ حجت نہیں ہے. اصل ہے بھی تو عقلاء ہمارے لیے حجت ہے کیا؟ عقلاء حجت ہے ہمارے لیے؟ معصوم حجت ہے, قرآن حجت ہے, عقل حجت ہے, اجماع حجت ہے, لیکن عقلاء حجت نہیں. ٹھیک ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر مان بھی لیتے ہیں حجت بھی ہے, اصل عقلائی بھی ہے, وہ اصل عقلائی حجت بھی ہے, تو کیا حجت ظنی ہے. اور ہم کس کو ثابت کر رہے ہیں؟ تعبد بالظن کو. تو تعبد بالظن کو ظن سے ثابت کر رہے ہیں آپ, اس سے دوڑ لازم آئے گا. لکھو, تعبد بالظن کو اگر دلیل ظنی سے ثابت کیا, حجت ظنیہ سے ثابت کیا, تعبد بالظن کو اگر حجت ظنیہ سے ثابت کیا تو دوڑ لازم آئے گا. تعبد بالظن کو اگر دلیل ظنی سے ثابت کیا تو کیا ہوگا؟ دوڑ لازم آئے گا. اچھا, یہاں تک تو اب انہوں نے, آپ نے ٹھیک ہے ان کی دلیل خراب کر دی, تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو شیخ نے اس سے پہلے کہ اچھا, پھر مشہور نے ایک اور بھی دلیل دی ہے. انہوں نے یہ شیخ انصاری کی رسائل میں ہے کہ وہ ابھی پڑھیں گے, لیکن شیخ نے جو اس کی طرف اشارہ کیا, کیونکہ کتاب میں جیسا ہے میں اس کے لحاظ سے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اگر اس دلیل کو ہٹا دیں تو اب ان کی دوسری والی دلیل جو ہے وہ ایک تو ہم کتاب سے پڑھیں گے اور دوسری جو ہے وہ رسائل سے پڑھنی ہے. تو ابھی جو ہے وہ انہوں نے امکان کو ثابت کیا, مشہور نے امکان کو ثابت کیا. جیسے آپ مثال کے طور پر کہیں کہ فلاں جو پراپرٹی ہے وہ میری ہے, تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی تم اس کی سند لے کر کے آؤ, دلیل لے کے آؤ, سند لے کے آؤ. اگر سند تمہارے نام ہے تو ٹھیک ہے, تمہاری ہے. تو مشہور نے امکان کو ثابت کیا, تو ثابت کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ دلیل. اور جبکہ امکان تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سلب الضرورتین کر دیں تو امکان کیا ہو جائے گا؟ امکان ذاتی تو وہاں پہ ثابت ہو ہی جائے گا. امکان وقوعی اگر ثابت نہ ہو تو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو شیخ نے کہا اتنی زحمتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ دلیلیں لے کر کے آئیں پھر امکان کو ثابت کریں. تو پہلا اعتراض یہ کیا کہ اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یعنی ثابت کرنے کی زحمت شیخ نے آپ خراسانی نے کہا ثابت کرنے کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے, امکان جو ہے وہ ثابت ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے امکان ذاتی کو ثابت بھی کر دیا, اگر امکان ذاتی کو ثابت کر دیا اور وہ چیز واقع نہیں ہوئی, اگر امکان ذاتی کو ثابت کر دیا, امکان آپ نے ثابت کیا لیکن وقوع تو ثابت نہیں کیا, تو واقع نہیں ہوئی, تو پھر کیا ہے؟ بیکار ہے. مجھے خالی اس کے امکان کو لے کے چاٹنا تھوڑی ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو شیخ سے پوچھے کہ دونوں دلیلیں آپ نے ان کی خراب کر دی, تو آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ ادل دلیل علی الامکان الوقوع, یہ شیخ کی دلیل ہے.
اس کو لکھو یہ آخوند خراسانی کی جو دلیل ہے امکان تعبد بالظن کے اوپر، وہ وقوع ہے کہ شریعت نے کہا دو عادل افراد اگر کسی بات کو کہیں تو مان لینا، شیخ کی دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، یعنی جیسے محکمہ ہو رہا ہے، عدالت ہے، عدالت میں دونوں پارٹیاں آئیں، ادھر سے بھی آئی ادھر سے بھی آئی، اب دو افراد ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اندر سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ عادل ہیں، مذہبی ہیں، ظاہر ان کا بہت اچھا ہے اور ظاہر میں عادل ہیں، یا غلطی کر رہے ہیں یا غلط ہے اندر سے، لیکن کسی کو نہیں پتا، سب کہتے نہیں یہ بہت مومن متدین لوگ ہیں، اور انہوں نے غلط گواہی دی تو لیکن عادل ہے، اگر عادل گواہی دے تو اس سے جو وہ یہاں پہ تو میں نے جو مثال دیا وہ ظن بالخلاف ہے، الٹا مجھے ظن ہے یا اطمینان ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن ایک دفعہ مجھے نہیں پتا۔ ابھی مثال ایسی دے کہ جیسے فرض کر لیجئے ایک دعویٰ ہے، اس میں جو ہے وہ دو عادل آدمی گواہی دیتے ہیں، تو ایک کی موافقت میں ہوتا ہے ایک کی مخالفت میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا محکمے میں، تو جس کی مخالفت میں فیصلہ دیا، ان دو عادل گواہوں کی موجودگی میں جو قاضی ہے اس نے فیصلہ دیا، تو ان دو عادل کے کہنے سے مجھے گمان ہی حاصل ہو سکتا ہے، یقین تو حاصل، اور جس کے خلاف فیصلہ کیا اسے گمان بھی بڑی مشکل سے ہی حاصل ہوگا، ہے نا، شک ہی رہے گا، تو یہاں ظن سے مراد شک بھی ہے۔ تو شریعت نے کہا نہیں، تمہیں تعبد کرنا ہے اسی کے اوپر، قاضی نے بھی اسی پہ فیصلہ دیا، قاضی بھی پابند ہے دو عادل افراد کی گواہی کے اوپر فیصلہ کرنے پر، اور شریعت نے مخالف پارٹی کو بھی پابند کر دیا کہ تمہیں بھی اس کی مطابقت سے اس بات کو ماننا ہے، انہوں نے قاضی نے فیصلہ کر دیا گھر اس کا ہے، تو یہ کیا ہوا، تعبد بالظن واقع ہوا ہے شریعت میں، تو اس کا ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کس کے اوپر، امکان کے اوپر، ادل و دلیل علی الامکان الوقوع، بولو ریپیٹ کرو، الوقوع، یہ مطلب بولا جاتا ہے دل و دلیل، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگر اردو میں یا فارسی میں اس کو کہیں تو اس طرح سے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل، آفتاب کا یہاں بھی موجود ہے، اس کا ہونا خود دلیل ہے اس بات پہ کہ آفتاب ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ جو وہ بات ہوگی، ابھی کتاب کو پڑھ لیتے پھر اس کے بعد جو وہ آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ ثانیہا فی بیان امکان تعبد بالامارہ غیر العلمیہ شرعاً، ثانیہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ امکان التعبد بالامارہ غیر علمیہ میں ہے، وعدم لزوم محال منہ عقلاً، کہ امارہ پر تعبد کرنے میں کوئی محال لازم نہ آئے عقلاً، عقلی لحاظ سے، فی قبال دعوی استحالت ہی للزوم ہی، اس کے مقابلے میں ایک ادعا کیا گیا ہے کہ تعبد بالظن محال ہے کیونکہ للزوم المحال، استحالے کا دعویٰ اس لیے کیا گیا ہے کہ تعبد بالظن سے محال لازم آتا ہے، اور جہاں محال لازم آتا ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی، تو یہ ابن قبی کی طرف سے ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بحث ہوئی ہے کہ امکان التعبد بالامارہ غیر علمیہ، یعنی امکان التعبد بالظن، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى، جب ہم نے کہا حاضر المعنی تو تین معنی آپ کو بیان کیے، اس میں سے ایک امکان ذاتی تھا، ایک امکان تھا فی مقابل الیقین، اور یہ جو ہے وہ امکان وقوعی ہے، یعنی امکان ذاتی سے گزر کے واقع ہو گیا ہو۔ بل مطلقہ لیس الامکان بهذا المعنى بل مطلقہ، بلکہ کسی معنی میں بھی آپ لے لیں، تینوں میں سے کوئی معنی بھی لے لیں، تو امکان اس معنی میں اصل متبع عند العقلاء نہیں ہے، ایسی کوئی اصل نہیں ہے امکان کہ جس کو عقلاء فالو کرتے ہو، جس کے پیچھے چلتے ہو۔ فی مقابل احتمال ما یقابلہ من الامتناع،
یعنی فی مقام احتمال ما یقابلہ من الامتناع، یعنی ایک ایسے مقام میں جہاں امتناع کا احتمال سر پہ منڈلا رہا ہو، جہاں امتناع کا خطرہ یا احتمال سر پہ منڈلا رہا ہو، امتناع کا شائبہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہو، وہاں پر عقلاء صرف امکان کو لے کے اور امکان کے پیچھے چل پڑے اور امکان کو مان لے کہ ہاں وہ چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ممتنع ہو، کیونکہ امتناع کا احتمال بھی وہاں پہ موجود ہے۔ لمن کون سیرتہم، پہلے تو یہ کہ اصل لمن کون سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیہ، ان کی سیرت میں کہیں بھی یہ نہیں نکلا کہ وہ آثار امکان کو مرتب کرتے ہیں جب وہ کسی چیز کے امکان میں شک کرتے ہیں، یہ پہلا اشکال۔ ومن حجیتھا لو سلم ثبوتھا، اگر سیر عقلاء اس کے اوپر قائم ہو جائے کہ عقلاء جب بھی کسی چیز میں شک کرتے ہیں اس میں امکان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر یہ قائم ہو جائے تب بھی حجیت نہیں رکھتی، حجت نہیں ہے، ایسی کوئی سیرہ حجت نہیں ہے۔ خوب تیسری دلیل لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارہ والظن بہ، اگر حجت ہے بھی تو حجت ظنی ہے، والظن بہ، حجت ظنی اگر ہو، لو کانا فالکلام الان فی امکان تعبد بالظن، ابھی ہمارا کلام جو امکان تعبد بالظن اور امتناع ظن میں ہے، تو جہاں امتناع ظن کی بات ہو رہی ہو اور امکان اور امتناع کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں آپ دلیل فما ظنوں کا بھی، تو آپ کا کیا گمان ہے کہ آپ دلیل ظنی سے اس کو ثابت کر لیں گے؟ جہاں امتناع سامنے منڈلا رہا ہو اور جہاں پر امکان ہو، وہاں دلیل ظنی سے آپ اس کو جو ہے وہ، تو دلیل ظنی سے ظن کو، امکان و تعبد بالظن کو یا امتناع و تعبد بالظن کو جہاں بھگانا ہو اور امکان کو لے کر کے آنا ہو، اس کو آپ دلیل ظنی سے ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ دلیل قطعی چاہیے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہنے لیکن وقوع تعبد بہا من طرق اثبات امکان ہی، وقوع تعبد بہا، وقوع تعبد ظن کے اوپر، ہمارے غیر علمیہ کے اوپر واقع ہوا، من طرق اثبات امکان ہی، یہ ان دلیلوں میں سے ہے جس سے اس کے امکان کو ثابت کر سکتے ہیں۔ من طرق اثبات امکان تعبد بالامارہ غیر علمیہ حیث یستکشف بھی عدم ترتب محال من تال باطل، یعنی اگر سامنے شیر ہوتا یا خطرناک کتا ہوتا تو میں اپنے بچے کو وہاں رکھتا؟ تو اگر ترتب محال ہوتا تو شریعت کبھی بھی ظن کے اوپر عمل کرواتی ہم سے؟ نہیں۔ تو شریعت نے جب ظن کے اوپر عمل کرایا، متعبد بالظن کروایا، تو یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی تالی باطل، تالی فاسد اس سے لازم نہیں آتا۔ ایسو یستکشف بہی، یعنی اس وقوع سے کشف کرتے ہیں ہم کہ کوئی محال مترتب نہیں ہوا تالی باطل سے، جس کا بیان تالی باطل سے، فیمتنع مطلقہ، اگر ایسا کوئی محال ہوتا تو ممتنع ہوتا بطور مطلق، یا ایسے مالک کے اوپر جو مالک حکیم ہے اس کے لیے ممتنع ہوتا کہ وہ ہمیں ظن کے اوپر، ظن کے کنویں میں ہمیں گرا دیتا۔ فلا حاجت ماہو، تو یہاں تک کی بات ان کی دلیل ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ بیکار کی زحمتیں کر رہے ہیں، امکان کو ثابت کر رہے ہیں دلیلوں سے، تو کہہ رہے ہیں فلا حاجت، کہہ رہے ہیں کہ اتنی زحمتیں آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلا حاجت ماہو الی اثبات الامکان و بدون ہی، تو آپ نے امکان اگر زحمتوں سے ثابت بھی کر لیا، اتنی زحمتیں کر کے اس کے لیے بریانی، قورمہ اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے آئے اور رائتا اور کولڈ ڈرنک، اس نے کہا میرا تو گلا سخت خراب ہے، مجھے بخار ہے، تو میں نہ کولڈ ڈرنک کھا سکتا ہوں نہ جو ہے وہ بریانی کھا سکتا ہوں، تو بیکار ہو گئی نا زحمتیں۔ تو کہا آپ نے امکان کو ثابت کیا، امکان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ وقوع کی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ طیبین الطاہرین۔